اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تقویۃ الایمان، پیج نمبر 17۔ سیرت کی ایک جھلک کا آخری حصہ، یعنی اس پیج پر جو آخری حصہ ہے۔ سید صاحب سے ان کی عقیدت شہرۂ آفاق ہے۔ شہرۂ آفاق، آفاق جو ہے پوری کائنات، ٹھیک ہے، شہرہ مشہوری۔ ان کی عقیدت علاقے میں مشہور ہے، مطلب سب کو پتہ تھا کہ شاہ اسماعیل جو ہیں وہ سید صاحب کے کتنے قدردان ہیں۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی داستانیں بھی بنا رکھی ہیں، وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ شاہ صاحب کو سید صاحب سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ اس کے علاوہ یہ عقیدت شاہ صاحب کی حق گوئی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس جملے سے آپ کو بھی اتنی گہرائی کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ محبت اور عقیدت دنیا جانتی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حق گوئی، مثلاً حق گوئی کیا ہوتی ہے؟ اگر سید صاحب کچھ بات ایسی کرتے جس میں شاہ صاحب اسماعیل کو اختلاف ہوتا تو وہ آرام سے اس اختلاف کو بیان کر دیتے تھے۔ یہ ہے درست طریقہ۔ استاد کی عزت شاگرد کرے اس پر فرض ہے، لیکن استاد کی غلطی کو مینشن کرنا ادب سے، الفاظ بادب ہوں مگر ان کی غلطی کو بتانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ادب ضروری ہے۔ عام طور پر انسان کمزور ہیں اور وہ یکسو ہو جاتے ہیں، وہ بس اگر وہ بادب ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بادب ہو کے انہی کو خدا بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ بے ادب ہوتے ہیں تو ان کی جو درستگیاں اور سچائیاں ہوتی ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں۔ اسلام کا درست طریقہ، اسلام دین اعتدال ہے، اور اعتدال کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات جس میں جتنی خوبی ہے اس کی اتنی خوبی ہی کو گردانا جائے، مانا جائے، اور جو اس میں کمی ہے اس کو بھی نظر میں رکھا جائے۔ یہاں ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ ان کی حق گوئی پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکی۔ ایک موقع پر قلعہ لعب میں، نہیں قلعہ امب میں، ٹھیک ہے، یہ اس علاقے کا نام تھا جس میں وہ کام کر رہے تھے، قلعہ امب کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس میں سید صاحب کی اہلیہ اور دوسری مستورات یعنی مستورات عورتیں، دوسری عورتیں بھی تھیں۔ سید صاحب نے شاہ صاحب کو لکھا، سید صاحب استاد ہیں اور شاہ صاحب جو ہیں استاد نہیں بلکہ وہ بزرگ ہیں جو ان کو جہاد کی تعلیم دے رہے تھے، اس لحاظ سے استاد ہی بنے، اور شاہ اسماعیل شہید جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، انہوں نے ان کو لکھا کہ خواتین دوسرے محفوظ مقام پر بھیج دی جائیں تاکہ لڑائی کے وقت مجاہدین کے لیے پریشانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اب اگر تو عام عورتیں ہوتیں تو یہ بات سید صاحب مان جاتے، شاہ صاحب مان جاتے، لیکن اب چونکہ سید صاحب کے اپنے گھر کی خواتین تھیں تو اپنے گھر کی خواتین کو اگر سیف کیا گیا تو معاشرے والے کہیں گے اتنی حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والے ہیں۔ آپ نے اس وقت اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لکھ کے بھیجا، پیغام دیا کہ یہ کرو۔ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ خواتین کو نکالا گیا تو گرد و پیش کے عوام پر برا اثر پڑے گا اور وہ سمجھیں گے کہ خطرہ سر پر آ گیا، تو سید صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اقدام خلاف مصلحت ہے۔ دین میں ہر چیز گناہ اور غلط نہیں ہوتی، کچھ علاقے، کچھ لوگوں کے اور کچھ ارد گرد کے حالات کے پیش نظر بھی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہر چیز صرف یہی نہیں دیکھی جاتی کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اسلام اس چیز میں خاموش ہے تو عقل سے کام لے کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ سید صاحب نے اپنے حکم کا اعادہ کیا، بات کو سوچا تو شاہ صاحب کی رائے جو ہے ان کو صاف صاف نظر آ گئی۔ اس حکم کی تعمیل سے مسلمانوں کے مقاصد کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے اب لکھا کہ اگر اس مقصد سے لوگوں کو نقصان پہنچا تو قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ سید صاحب نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ایک درست رائے کو دے دینا چھوٹے سے چھوٹے لیول کے اسٹوڈنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ بتا دے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسا کب ممکن ہے؟ ایک بڑا، ایک استاد، ایک دادا، ایک گھر کا سربراہ تمام کی تمام فیصلے درست کرے، تمام باتوں کو ویولائز کر سکے، اس کا ویژن بہت بڑا ہو، تب بھی وہ ایک انسان ہی ہے، اس سے کمزوریاں ہوتی ہیں، اس سے کبھی کبھی جذباتیت سے، کبھی کبھی
کسی معاملے میں حکمت کی کمی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہی ہے، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی عمر کے بندے کو بھی اگر بات کوئی زیادہ سمجھ میں آ جائے تو وہ کیا کرے، وہ اس کو لازماً بیان کر دے، تاکہ اگر بڑے کو کوئی بات خود سے نہیں سمجھ آئی تو کسی کے بتانے سے سمجھ آ جائے گی۔ لہٰذا سارے فرائض صرف بڑوں کے نہیں ہوتے، چھوٹوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمر اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن خدمت دین کی راہ میں مسلسل مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے جسم نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ آخری دور کے حالات سے پتہ چلتا ہے، ایک موقع پر زنبورک اٹھوا کر اس غرض سے بااصرار اپنے کندھے پر رکھوائی کہ لوگوں میں روح عزیمت بیدار ہو۔ زنبورک ایک طرح کا ایک جیسے اوزار ہوتا ہے نا، وزنی، مجھے اب کنفرم نہیں یاد آ رہا کہ زنبورک جو ہے کون سا اوزار ہوتا ہے۔ جیسے جہاد کے اندر کچھ ٹولز ہوتے ہیں نا، تو ایسا کوئی ٹول ہے، اس کو اٹھوا کر اپنے کندھے پر رکھا تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں ابھی بہت سے کام کر سکتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے دوران جنگ اور جنگ کی تربیت کے لیے، فوجیوں کو رغبت دلانے کے لیے اپنا آپ بڑا پیش کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کی ہمت نہیں ہے پر آپ جنگ کے دوران یہ نہیں کہہ سکتے، جبکہ آپ دوسروں کو کیا کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیڈر کو ہمیشہ بہادر بننا اور بہادر دکھنا چاہیے۔ بہادر بننا ایک خوبی ہے اور بہادر دکھنا دوسری خوبی ہے۔ انہوں نے یہ کیا، اور حالانکہ سکت نہیں تھی، مگر یہ صرف اس لیے کیا کہ لوگوں میں روح عزیمت پیدا ہو، یعنی عزم کا جذبہ بیدار ہو۔ مگر بوجھ سے آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ آپ پہاڑ پر چڑھتے تھے تو چند قدم چلنے سے سانس پھول جاتا تھا۔ اس حالت کے باوجود آخری دم تک کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ جنگ یا سفر میں کس سے پیچھے رہے ہوں۔ بھاگتے تو آگے ہی جاتے، اندر سے کمزور ہو رہے تھے مگر کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ اسی کو ول پاور کہا جاتا ہے۔ اپنی ول پاور کے بلبوتے پر انسان وہ کر گزرتا ہے جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اور پھر آپ کبھی پیچھے نہیں رہے، یا مقاصد جنگ کے سلسلے میں انہوں نے کبھی ضرورت کے وقت 2 منزلیں ایک دن میں بھی ایسا نہیں آیا کہ طے نہ کی ہوں، گویا ہمیشہ طے کی۔ سرحد میں مختلف مواقع پر نہایت اہم دینی، جنگی اور سیاسی مسائل پیش آئے۔ شاہ صاحب بے تکلف انہیں حل کرتے رہے، جو مشکلات آئیں کرتے ہی گئے۔ مشہور ہے کہ ایک موقع پر وہ گھوڑے کو کھریرا کر رہے تھے۔ کھریرا کہتے ہیں اس کے پاؤں پہ جب لوہے سے رگڑا جاتا ہے، وہ کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے ان سے چند دینی امور کے متعلق سوال کیا، اتنے مصروف تھے، محو تھے اپنے کام میں، تو اس وقت سوال کا جواب دینا سم ٹائم مشکل ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میری توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کھریرا جاری رکھا، درمیان میں اس کام سے بھی ذرا بھی بے رغبت نہیں ہوئے، مگر مستفسرین یعنی سوال پوچھنے والے، استفسار کرنے والے، رائے پوچھنے والے، ان کو شافی یعنی مکمل جواب دے دیا۔ علمی جواب دینے میں بھی کمی نہ چھوڑی، فزیکلی بھی اپنے کام کو نہ چھوڑا۔ سید جعفر علی نقوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بالا کوٹ میں ان کے پیچھے میں نے دوگانہ ادا کیا، یعنی 2 رکعت نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے دونوں رکعتوں میں پوری سورہ بنی اسرائیل پڑھی، یعنی آدھی بنی اسرائیل 1 رکعت میں اور آدھی 1 رکعت پوری پڑھی، اور اس کیفیت میں پڑھی کہ ابتدائے عمر سے مرتے دم تک کسی امام کے پیچھے کسی نماز میں نے وہ لذت نہیں پائی جو میں نے ان کے پیچھے پائی، اور یہ نماز مجھے عمر بھر نہیں بھولے گی۔ ایسے 3 پہلو ہو گئے نا، کہ دوران فزیکلی اسٹرگل علمی جواب میں کمی نہیں۔ جماعت عبادت کی علامت ہے نا، نہ عبادت میں کمی آنے دی مرتے دم تک، نہ فزیکلی اسٹرگل میں کمی آنے دی، اور نہ ہی علم میں کمی پائی۔ یہ جو ہے نا آل راؤنڈر، ایسی پرسنالٹیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں جن کے پاس ہر طرح کے اللہ تعالیٰ ہنر جن کو نوازتا ہے۔